کربلا والوں ہو گیا في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلوات ایک مرتبہ بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اعراف کا ایک فقرہ ہمارا سرنامہ سخن ہے. اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عفو درگزر اختیار کرو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کی خوب پکڑو، معاف کرنے کا ملکہ پیدا کرو. وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ، اور بھلائیوں کا حکم دو، نیکیوں کی طرف بلاؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے صرف نظر کرو. اس آیہ شریفہ سے متعلق گزارش کر چکا کہ یہ تمام مضامین اخلاق اور ابواب علم اخلاق کی جامع ترین آیت ہے، معصوم کی گواہی ہے. اس آیہ شریفہ کی روشنی میں سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ علم اخلاق کی روشنی میں ہم اپنی فکر کو اس بلندی تک پہنچا دیں کہ فضائل معصومین سمجھ میں آنے لگے. اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور سیرت اہل بیت طاہرین اپنی پوری معنویت کے ساتھ، اپنے تمام ابعاد و جہات کے ساتھ، اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تہداریوں کے ساتھ ہمارے سامنے منکشف ہو سکے. اب تک سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا ہے کہ علم اخلاق نے انسانی نفس کی خواہشات کا جب جائزہ لیا تو یوں تو خواہشیں بے شمار ہیں، مگر ان تمام خواہشات کی اصل صرف 3 خواہشات میں مضمر نظر آئیں. ایک خواہش جو فطری خواہش ہے وہ جاننے کی خواہش ہے، علم حاصل کرنے کی خواہش ہے. دوسری خواہش اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کی خواہش ہے، غذا حاصل کرنے کی خواہش ہے. تیسری خواہش اپنے وجود سے خطرات کو دور کرنے کی خواہش ہے، دشمن سے نبرد آزمائی اور مقابلے کی خواہش ہے. یہ 3 بنیادی خواہشیں ہیں کہ جنہیں انسان اپنے بچپن کے مراحل میں بھی درک اور دریافت کر سکتا ہے. دیکھ سکتا ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد جو بھی امور اس سے سرزد ہوتے ہیں، جو بھی افعال، حرکات، سکنات جو کوئی بھی بچہ کرتا ہے، اس میں ان تینوں خواہشات کا اظہار اچھی طرح پایا جاتا ہے. اور یہ تینوں خواہشیں جیسے جیسے انسانی وجود بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی یہ خواہش بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر وجود کے
برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ، وجود کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ، وجود میں ترقی کے ساتھ ساتھ ان خواہشات میں ترقی نہ ہو تو یہ کوئی وجودی نقص پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی لیے یہ بات حدیث اور ارشاد اور حکم معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ تو انسانی وجود کا ایک تقاضا ہے جس کی طرف رہنمائی کی گئی۔ علم حاصل کرنے کے بعد میں جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر آغوش قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے حکم کہ جسے تکلیف ما لا یطاق کہا جائے، کہ ایک ایسی تکلیف عائد کی جا رہی ہے، ایسا حکم عائد کیا جا رہا ہے جو انسانی فطرت کے برخلاف۔ اور فرمایا کہ ایسا حکم نہیں ہے کہ جو انسانی وجود یا انسانی وجود کے ضروریات یا انسانی وجود کے لوازم یا انسانی فطرت کے خلاف ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ خود فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلسل علم حاصل کرتی رہے۔ طبیعت انسانی آسودہ ہی تب ہوگی، زمین طبیعت انسانی زرخیز تبھی ہوگی، لہلہائے گی اسی وقت، سرسبز و شاداب تبھی ہوگی جب اسے آب حیات علم سے آبیاری کی جاتی ہے، ورنہ اس کے بغیر حیات انسانی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو احادیث پیغمبر ہیں یا ارشادات پیغمبر ہیں، اس کے پیچھے فطرت انسانی۔ تین، اب ان تینوں کی تین میں نے شقیں ذکر کی تھی کہ ہر خواہش کی ایک حد افراط ہے، ایک حد تفریط ہے، ایک حد وسط ہے۔ حد افراط علم حاصل کرنے کی، حد سے زیادہ علم حاصل کرنے کا جسے جنون ہو اس کو سفسطے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے یا سفیہ ہو جاتا ہے۔ جسے حد سے کم علم حاصل کرنے کی خواہش ہو وہ جہل کا شکار ہوتا ہے یا بلہ۔ جہل یا بلہ یہ حد سے کم۔ حکمت وہ ہے کہ جو جہل کے اور سفسطے کے درمیان کی منزل ہے، حد افراط اور حد تفریط کے درمیان حکمت کی منزل ہے۔ دوسری خواہش جو انسان کی ضروریات اور شہوات کو پوری کرنے کی خواہش ہے، اس میں بھی تین منزلیں ہیں۔ ایک منزل ہے حد سے کم، اس کے لیے علماء اخلاق نے لفظ استعمال کیا خمود کا۔ خمود جو خواہش ہے وہ وجود کے تقاضوں سے کم ہے، اس کا مطلب خمود کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ ڈکشنری کو کی ورق گردانی کریں گے عربی لغت کی تو خمود کا لفظ ایک جگہ اور استعمال ہوتا ہے۔ آگ کے بجھ جانے کو بھی خمود کہتے ہیں، شعلہ بھڑک نہ رہا ہو تو اسے خمود کہتے ہیں۔ اور فرمایا اب ظاہر ہے کہ زندگی کی ضروریات کو پورا ہونا ہے، بھوک مٹنی ہے۔ اگر خواہش کم ہے، ضرورت سے کم ہے، تو اس کا نام ہے خمود۔ اگر زیادہ ہے تو اس کا نام ہے شرح یا حرص یا طمع، لالچ۔ اور اگر حد وسط پر ہے تو اسی کا نام ہے عفت۔ کل گزارش کر چکا ہوں تاکہ ذہن تازہ رہے اور یہ بات راسخ ہو جائے اور بات پھر اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھائی جا سکے، اس لیے عرض کرنا۔ تیسری چیز دشمن سے مقابلے کی خواہش، اپنے وجود سے نقصانات کو دور کرنے کی خواہش، یہ ہر ایک میں ہوتی ہے، ہر وجود میں ہوتی ہے۔ اگر حد سے کم ہے تو جبن ہے، بزدلی۔ حد سے زیادہ ہے تو تہور ہے، اور حد پر ہے شجاعت۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ حد افراط کے حد تفریط تک جائے۔ ہر شخص کو یہ بات پسند ہوگی کہ وہ حد اعتدال پر رہے۔ تو معلوم ہوا کہ فطرت انسانی حکمت کو پسند کرتی ہے، فطرت انسانی عفت کو پسند کرتی ہے،
فطرت انسانی شجاعت کو پسند کرتی ہے۔ جب تجزیے کی منزل میں ہم آتے ہیں، کسی بھی علم میں چلے جائیں، انسان کا وجود ایک وجود ہے، آپ کا وجود پیکر ماشاءاللہ ایک ہے، حالانکہ اس میں سینکڑوں ہزاروں اعضاء و جوارح نے مل کر یہ ایک پیکر بنایا ہے، لیکن آپ ایک ہی کہلاتے ہیں، آپ کا وجود کثیر نہیں کہلاتا۔ کبھی اس اعجاز پہ غور فرمایا؟ 2 آنکھیں، 1 زبان، دہان مبارک میں 32 دانت، سینے میں 2 عدد پھیپھڑے، 1 قلب، اور ظاہری اور باطنی تمام اعضاء، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گن ڈالیں، کتنی تعداد ہو جائے گی؟ مگر یہ اتنی کثیر تعداد جمع ہو کر تخلیق کیا کرتی ہے؟ ایک ہے نا عجیب معمہ۔ اچھا، اس ایک کا تجزیہ کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات پھر موجود ہیں، انہی کی طرف مثال دی جائے، ان کے آپریشن تھیٹر میں کوئی خدا نہ خواستہ جائے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کی روزی روٹی میں برکت کی دعا نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی آمدنیوں میں روزیوں میں برکت عطا فرمائے، لیکن ظاہر ہے کوئی ڈاکٹر بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے کہ ہم مومنین کی صحت کی دعا نہ کریں۔ ان کا کام کیا ہے؟ تجزیہ کرنا، اس ایک حقیقت کو ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے، ریشہ ریشہ کر کے اس کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنا۔ یہی ہے نا، چیز ایک ہے، توجہ رکھیے گا، آپ کے ظاہری بدن کی حقیقت ایک ہے، اور اس کا تجزیہ کر کے علم تشریح میں یا انیٹومی میں یا فزیولوجی میں آپ جا کر اس کی تشریح کرتے ہیں، میڈیکل سائنس میں تشریح کرتے ہیں، علم التشریح مخصوص ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جس طرح اتنے مختلف اعضاء مل کر ایک وجود بناتے ہیں، یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، اسی طرح تمام خواہشیں، تمام آرزوئیں، تمام صفات، تمام خصوصیات، تمام ملکات، تمام اقدار، تمام کیریکٹرسٹکس مل کر ایک ذات انسانی کی تشکیل کرتی ہیں، جس کو حقیقتاً ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خارج میں ایک ہی شے ہے، لیکن جب اس کا تجزیہ کریں گے تو بہت سی چیزیں نکل آئیں گی۔ اور فرمایا تجزیے کی منزل میں وہ واحد کثیر ہو جائے گا، تجزیے کی منزل میں وہی واحد کثیر ہو جائے گا۔ بدن چونکہ ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے، بدن میں 3 ڈائمینشنز ہیں، بدن میں ویٹ ہے، والیوم ہے، اس لیے بدن کے تجزیے کے لیے وہ لیب چاہیے جہاں یہ صفات موجود ہوں، جہاں 3 ڈائمینشنز ہوں، جہاں ویٹ کیا جا سکے، جہاں والیوم ہو، وہاں اس بدن کا تجزیہ ہوگا۔ نفس انسانی میں نہ ویٹ ہے نہ والیوم، آپ نفس انسانی کو لے جا کر کہیں کسی آپریشن تھیٹر میں لے جا کر آپ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نفس انسانی کا تجزیہ بھی اس لیب میں ہوگا جس میں ڈائمینشنز نہ ہو۔ واضح ہے، بہت مشکل و پیچیدہ بحث تو نہیں ہے۔ جو چیز جہاں کی جس جیسی ہوتی ہے ویسے ہی لیب میں آپ لے جائیں گے۔ کیمسٹری کا تجربہ فزکس کی لیب میں نہیں ہو سکتا، میڈیکل سائنس کا تجربہ جو ہے وہ فزکس کی لیب میں نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی حقیقت کہ جو ڈائمینشنز نہیں رکھتی، جو ویٹ نہیں رکھتی، جو والیوم نہیں رکھتی، وہ ایک ایسی لیب میں لے جا کر آپ تجزیہ کریں گے کہ جہاں یہ تمام صفات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے نفس انسانی، روح انسانی، حقیقت ذات انسانی کا تجزیہ ذہن انسانی ہی میں ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن انسانی جو آپ کو ملا ہے، ہر ایک کے پاس ہے یا نہیں ہے ذہن؟ جن صاحب کے پاس ذہن نہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔
ذہن ہے. یہ ذہن کس لیے عطا کیا پروردگار نے؟ لطف الہی ہے کہ ہم سب کو ذہن عطا کیا گیا ہے. ذہن اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی ذات کا تجزیہ کریں. ذہن صرف اور صرف اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی ذات کا، اپنی روح کا، اپنے نفس کا، اپنی حقیقت کا تجزیہ کریں. اور جب ہم اپنی حقیقت ذات کا تجزیہ کریں گے تو پھر تجزیے کی منزل میں وہ واحد کثیر ہوگا. یہ صرف ذہن میں تقسیم ہے، خارج میں نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے، کیوں عرض کر رہا ہوں اس بات کو، اس نقطے پہ کیوں اتنا زور دے رہا ہوں. ظاہر میں نے کہا 3 خواہشیں ہیں، یوں تو ہزاروں خواہشیں ہیں، ہزاروں کو سمیٹا 3 خواہشیں ہیں. 3 خواہشوں کی حد وسط میں 3 صفتیں سامنے آئی: حکمت، عفت، شجاعت. اور فرمایا اب یہ 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں الگ الگ، مگر یہ 3 چیزیں ذہن میں الگ الگ ہیں، حقیقت میں الگ الگ نہیں ہیں. نہ الگ الگ باقی رہ سکتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسی انسان کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اس کے اعضاء و جوارح الگ کر دیں اور خارج میں اسے ایک نہ بنائے تو پھر اس کا وجود باقی نہیں رہ جائے گا. اور نہ صرف اس ایک کا وجود باقی نہیں رہے گا بلکہ کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیے، یہ ہاتھ اس وقت تک ہاتھ ہے جب صحت مند جسم کے ساتھ ہے. اس ہاتھ کو علیحدہ کر دیجئے، کچھ دیر کے بعد آپ اسے ہاتھ نہیں کہیں گے. ایک مردہ عضو کہلائے گا، ہاتھ نہیں کہلائے گا. آنکھیں اس وقت تک آنکھیں ہیں، اس وقت مجازن آپ کہیں گے، لیکن آنکھیں اس وقت تک آنکھیں ہیں جب کام کر رہی ہیں زندہ بدن میں. اگر انہیں الگ کر دیجئے تو پھر آنکھ نہیں رہ جائے گی. دل اس وقت تک دل ہے جب سینے میں اپنا کام کر رہا ہے. اس دل کو نکال دیجئے، مردہ ہو جائے، کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر تک مجازن کہیں گے، اس کے بعد یہ خود خاک ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اپنی حیت اور شکل پر باقی نہیں رہے گا، صورت باقی نہیں رہے گی. باقی تبھی رہے گی جب صحت مند جسم کے ساتھ ایک ہو کر رہے. اس حقیقت کو سمجھے، جب تک یہ کثیر چیزیں ایک ہو کر نہیں رہیں گی باقی ہی نہیں رہ سکتی. نہ پورا انسان باقی رہے گا، نہ اس کا کوئی ایک عضو، کوئی ایک حصہ بدن بھی باقی نہیں رہے گا. مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا. اور ہمارا خاک ہو جائے گا. اب اس میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں ہے. جب ہمارا ظاہری بدن اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد نہ ٹکڑے باقی رہیں گے، نہ اصل، نہ جزو باقی رہے گا، نہ کل. دقیق بحث ہے، پیچیدہ بحث ہے، گہری بحث ہے، مگر آپ اسے قبول کر رہے ہیں. جس طرح ہمارا ظاہری وجود، مادی وجود جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو باقی نہ کل رہے گا نہ جزو. اسی طرح ہماری وہ لطیف حقیقت ہے، اگر واقعاً ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. شجاعت کو عفت سے جدا کر دو، عفت کو حکمت سے جدا کر دو، نہ حکمت باقی رہے گی، نہ عفت باقی رہے گی، نہ شجاعت باقی رہے گی. سب یکجا رہیں گے تو وہ حقیقت باقی رہے گی جسے انسان کہتے ہیں، جسے ذات انسانی کہتے ہیں. اور فرمایا آپ نے، اسی لیے اگر کسی میں اخلاقی توازن نہ پایا جائے اور کہا جائے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے تو یہ سلب حقیقی بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اور فرمایا، یہاں تک ذہن آ گیا، یہاں تک ذہن آ گیا. انسان وہ حقیقت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. لیکن بات کہیں کی کہیں آ کے سمجھائی جاتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا اور انسان کیا ہے؟ ایک واحد بسیط انسان، ایک واحد بسیط مجرد. ہماری روح بسیط ہے، مجرد ہے، لطیف ہے، کثیر نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے یہ تمام صفات ایک حقیقت کے مختلف زاویوں سے جلوے آئے. ایک رخ سے دیکھا شجاعت کہا، دوسرے رخ سے دیکھا حکمت کہا،
تیسرے رخ سے کہا، دیکھا عفت کہا، اور ہمارے حقیقت ایک ہے. اور ہمارے یہاں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، تو آپ میں کہوں کہ اگر توازن باقی نہ رہا تو آپ نے مان لیا کہ پھر اگر کہیں کہ یہ انسان نہیں ہے تو حقیقت کا انسان نہیں ہے. انسان تو وہ ہوگا کہ جو اس توازن پہ ہو، اس سے بڑھا تو انسان نہیں، اس سے گھٹا تو انسان نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر وہ حدیث ہے اور کوئی کہے کہ یہ کیا آپ کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب نہ علم اخلاق پڑھا، نہ انسان کو سمجھا. حدیث کہتی ہے، روایت کہتی ہے، رسول فرماتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ انسان ہے اس سے صرف ذات علی ابن ابی طالب مراد ہے اور کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمارے جوان، ذہین جوان یونیورسٹیوں میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے. اب تو ماشاءاللہ انگریزی زبان میں تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، وہ پڑھیں گے، یہ حدیث ہے، سمجھ میں نہیں آتی. پورے قرآن میں جہاں لفظ انسان آیا صرف علی مراد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اعتراض آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا اس مجلس کو سمجھ لیجیے، جہاں بھی قرآن نے لفظ انسان کہا وہاں مراد علی ابن ابی طالب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا نے کوئی اور ذات پہچانی ہی نہیں کہ شجاعت کا مثالی پیکر تلاش کرو تو علی نظر آئے، حکمت کا مثالی پیکر تلاش کرو تو علی نظر آئے، عفت کا مثالی پیکر تلاش کرو تو علی نظر آئے، عدالت کو تلاش کرو تو علی نظر آئے، عصمت کو تلاش کرو تو علی نظر آئے. اب یہاں پر یہ تازہ بحث تھی ابھی تک. تازہ میں جب میں کوئی باسی چیز ملاتا ہوں تو خود کہہ دیتا ہوں. اب میں اپنا پرانا جملہ یہاں پہ ذرا صاحب کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تازہ بحث کہ جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ انسان استعمال کیا اس سے مراد علی ہیں، اس لیے کہ انسان اسی مقام توازن ذات کا نام ہے کہ اس لقب شریف کا کوئی اور مستحق ہو ہی نہیں سکتا. مثال میں یاد ہے نا غالب کا مصرع، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. کیوں کہا؟ کل انیس کا مصرع ایک سمجھ میں آیا تھا، آج غالب کا سمجھ لیجیے. یہ شاعر تھا، مفکر تھا، فلسفی تھا، یوں ہی تھوڑی یاد رکھتے ہیں غالب کو. فیاض ازل نے یوں ہی کسی کی قسمت میں شہرت نہیں دے دی. دو سبب تو واقعی سوچتا تھا اور دوسرے کہ ٹھیک سوچتا تھا. اور ٹھیک سوچنے کی بھی دلیل یہ ہے کہ تھا کچھ اور مگر جا کے ٹھہرا درے علی پر. پڑھ لیجیے سیرت، پڑھیے. غالب کا آغاز کیا تھا، انجام کیا تھا؟ تھے کچھ اور مگر خاندانی طور پر کچھ اور تھے، مگر ذاتی فکر کے نتیجے میں کہاں تک پہنچے ہیں. اب دیکھیے غالب کے خطوط میں ایک عجیب و غریب ٹکڑا یاد آ گیا. ایک مصرع سنا ہے تو نثر بھی سن لیجیے. غالب کی شخصیت وہ ہے کہ جو شعر اور نثر دونوں میں کمال ہے. غالب اپنی شاعری کے لیے بھی مشہور ہیں اور اپنی پروز کے لیے بھی مشہور ہیں. خطوط غالب اردو نثر کا بڑا اچھا سرمایہ ہے، اور اس میں اس پورے سرمایہ میں ہمارے لائق کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ کسی نے انہیں کہا کہ میاں آپ کے کردار میں بہت کمزوریاں ہیں، موعظہ اور نصیحت اور کمزوریاں تو ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں، میں کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں کسی. جواب میں لکھا کہ میاں ہاں میرے یہاں بہت کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تم میرا مذہب پوچھتے ہو تو میں خدا واحد و لم یزلی پر یقین رکھتا ہوں، اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے معصوم جانشینوں پہ ایمان رکھتا ہوں. علی پر
جان فدا کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کے نتیجے میں مجھے یہ یقین ہے کہ جہنم میں جاؤں گا، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جہنم میں جانے کا میرا مصرف کیا ہوگا۔ جہنم میں صرف اس لیے جاؤں گا تاکہ دشمنان علی کے لیے میری ہڈیاں ایندھن کا کام دے سکیں، ان کو جلانے میں مددگار ہو سکے۔ اور فرمایا اچھا بتائیے کہ غالب کا یہ جملہ سننے کے بعد پھر فرشتوں کی مجال ہوگی کہ غالب کو جہنم میں بھیجیں؟ صلوات پڑھ دیجیے۔ بس یہ درمیان میں بھی میں نے گزارش کر دی، میں گزارش کر رہا تھا کہ غالب نے جو جملہ کہا، یہ مصرع کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو واقعی انسانیت ایک منزل کمال، اور جہاں جہاں قرآن مجید نے لفظ انسان استعمال کیا ہے وہاں مراد بے شک حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اس لیے کہ تمام صفات ان میں یکجا ایک ہی توازن کے ساتھ رکھنا تھی۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ شجاعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں اور حکمت کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ حکمت کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں اور عفت کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں۔ آپ سمجھ لیں آج کل دنیا میں فوجیں حملہ آور ہوتی ہیں، فاتح ہوتی ہیں، اور فتح پانے کے بعد بے عفتی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، عصمت سب یکساں درجہ کمال پر ہو، اسے اس کردار کو کبھی مصطفیٰ کہتے ہیں، کبھی مرتضیٰ کہتے ہیں، کبھی زہرا کہتے ہیں، کبھی مجتبیٰ کہتے ہیں، کبھی شہید کربلا کہتے ہیں، کبھی زین العبا کہتے ہیں۔ یہ ایک کردار کا تسلسل ہے، اور جسے سمیٹ کر آپ کبھی محمد کہہ سکتے ہیں، کبھی علی کہہ سکتے ہیں۔ تسلسل ہے کردار، تسلسل ہے کردار۔ اور اس کے مقابلے میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ہمارا درک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جو پرانا جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی پرانی بات اور پرانا جملہ دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اسی تسلسل میں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم اس طرح اپنی خطابت و شاعری میں اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کہیں شجاعت نظر آئی تو حکمت نظر نہ آئی، حکمت نظر آئی تو شجاعت نظر نہ آئی، اور اگر کہیں یکجا نظر آئی تو علی بن ابی طالب کی ذات میں نظر آئی۔ یہ غلط طریقہ ہے تفسیر کرنے کا، اس لیے کہ حقیقتاً شجاعت اور حکمت جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کی وضاحت میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، چھوٹا سا جملہ، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جن کی جہالت پر تاریخ گواہ ہے ان کی شجاعت کا کوئی کارنامہ لے آئیے۔ جن کی جہالت پر گواہ ہے، تو اگر یہی مان لیا جائے کہ علم اور شجاعت جو الگ الگ چیزیں ہیں، علم اور شجاعت یکجا نہیں ہو سکتی یہ چیزیں، اتفاقاً ایک ذات میں یکجا ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ جہاں علم نہیں تھا وہاں شجاعت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ تضاد کا رشتہ یہی ہوتا ہے۔ دن اور رات دو متضاد چیزیں ہیں، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات نہیں ہوگی تو دن ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات بھی نہ ہو اور دن بھی نہ ہو۔ اگر علم اور شجاعت متضاد چیزیں ہیں، علم نہیں ہوگا تو شجاعت ہوگی، شجاعت ہوگی تو علم نہیں ہوگا، اور اب جہاں علم نہیں تھا وہاں شجاعت ہوتی، مگر نہ علم تھا نہ شجاعت۔ اس کے معنی ہے کہ علم اور شجاعت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے تحور کی مثالیں مل جائیں گی، جبن کی مثالیں مل جائیں گی۔ جبن اور تحور کسے کہتے ہیں؟ یعنی قوت مدافعت یا قوت کا غلط استعمال۔ میدان جہاد میں استعمال ہونا چاہیے، وہاں سے جبن کا مظاہرہ ہوگا۔ اور اپنے عزیز کے گھر میں اگر جائے، بہن کے گھر میں جائے، بہنوئی کے گھر میں جائے، تو وہاں قوت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، مگر وہاں تحور کا اظہار ہوگا۔ محمد
کتنی بار اسلام لایا. ایک نئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. کون کیسے اسلام لایا یہ تو لکھا گیا, کون کتنی بار اسلام لایا یہ بھی لکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا اس کی ضرورت ہے. بہرحال اس وقت سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بنیادی صفات ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. شجاعت, عفت اور حکمت, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ, ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. حقیقت ایک ہے, اور جب حقیقت ایک ہے تو اب کسی وقت اگر کوئی حکیم اور کوئی فلسفی کسی بحث میں, ممکن ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں, آپ کوئی کتاب جا کر پڑھیں اور اس میں اس مصنف نے کہا ہو کہ تمام علم اخلاقیات کی بحثیں اور تمام صفتیں گردش کرتی ہیں ایک محور پر جس کا نام ہے علم, تو اس نے غلط نہیں لکھا, چاہے ہم نے وہ بات نہ کہی. دوسرا شخص اگر یہ کہے کہ تمام علم اخلاق و حکمت اور شجاعت اور تمام صفات, پورا صفات فاضلہ کا, صفات حمیدہ کا پورا شجرہ جس اساس پر قائم ہے اس کا نام ہے عفت, اس نے بھی غلط نہیں کہا. تیسرا شخص کہتا ہے کہ اس اصل الاصول کا نام ہے شجاعت, اس نے بھی غلط نہیں کہا. اور اس لیے کہ حقیقت واقعہ ہے. اور عشر اولیٰ کی اسی محرم الحرام میں عشر اولیٰ کی مجلسیں جو میں نے گزارش کی ہیں لندن میں, وہاں میں نے علم اخلاق کے تعلق سے ایک بات عرض کی تھی جو ابھی تک یہاں شروع ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تک میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو باتیں عام طور پر کتابوں میں موجود ہیں ان کو پہلے آپ کے سامنے پیش کروں, اور اس کے بعد ہر تحقیق کا ذوق رکھنے والا طالب علم کتابوں پر کچھ نہ کچھ حاشیہ اور تعلیقات لکھتا رہتا ہے, تو ان مطالب پر جو کچھ فکر نے اضافہ کیا ہے اس کو بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس وقت زبان پر ایک جملہ آ رہا ہے کہ اگر آپ تمام اخلاقیات کا تجزیہ کریں, علم الاخلاق کی جتنی بحثیں ہیں سب کا تجزیہ کریں, اور اس کے بعد کوئی ایک قدر مشترک تلاش کریں, تو نظام اخلاقی کی گردش جس کے تحت ہوتی ہے اس کو نہ علم کا نام دے سکتے ہیں, نہ شجاعت کا نام دے سکتے ہیں, نہ عفت کا نام دے سکتے ہیں, آپ اسے صرف محبت کا نام دے سکتے ہیں. اس بحث کو تفصیل کے ساتھ گزارش کروں گا انشاءاللہ, ابھی 2-3 شبیں باقی ہیں, گزارش کروں گا. لیکن آج چونکہ تسلسل کلام جاری ہے اسی تسلسل کے ساتھ گزارش کروں گا. پہلی خواہش میں نے گزارش کی کیا ہے, طلب علم کی خواہش. اس کی حد کمزور حد ہے جہل, کم تر حد ہے جہل, اور حد اعتدال سے بڑھی ہوئی حد ہے سفسطہ. حد اعتدال ہے حکمت. کل ایک آیت میں نے پیش کی تھی کہ اسی حکمت کو سکھانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے تعلق سے جو ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ 10 یا 15 منٹ تاخیر سے میں نے تقریر شروع کی ہے لیکن اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا کہ سورہ مبارکہ جمعہ هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس آیت پر غور کیجئے کئی زاویوں سے. پہلی چیز وہی ہے وہ پروردگار ناز فرما رہا ہے, خدا ناز فرما رہا ہے. میں اس آیت پہ پوری تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, صرف اشارہ. خدا ناز هو الذي بعث بالأميين رسولا, وہی ہے وہ ذات. اور یعنی وہ اس آیت میں حضور کو وسیلہ قرار دے رہا ہے اپنی ذات کو پہچانوانے کا. وہ اپنی ذات کو پہچانوا رہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں وہی ہوں جس نے امیین میں ایسا پیغمبر بھیجا. کیسا بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ذہن بیدار رکھیے گا. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پر ایک مطلب پہلے آپ کو توجہ دلا دوں. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن.
اور یعلمہم الکتابہ سے پہلے جو یتلو علیہم آیاتہ ہے ان آیات سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت پہ غور فرمایا آپ نے؟ پروردگار عالم کا کلام ہے، کسی اور کا تھوڑی کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور دن بھر کا اگر تھکا ہوا ہوں تو ایک جملے میں بہت سے حشو و زوائد ہو جائیں گے، لفظیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، مبتدا خبر میں کوئی جوڑ پیوند باقی نہیں رہے گا، گرامر کی مسٹیک ہو جائے گی نعوذ باللہ، یا کوئی مطلب کہنے کے لیے ایک سے زیادہ لفظیں استعمال کروں گا، اسراف کروں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم کا کلام فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہاں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ ایک ہی بات کو دو بار کہی جا رہی ہے اور ایک ہی جملے میں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ ہے نا ایک مشکل مسئلہ آیت میں؟ آیات سے مراد اگر یہی آیتیں ہیں قرآن کی تو ایک جگہ ذکر ہو گیا، دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہاں کچھ اور ہے اور یہاں کچھ اور تو جواب دینا پڑے گا مفسرین کو کہ ان آیات سے کیا مراد ہے اور اس کتاب سے کیا مراد۔ اگر پیغمبر امی تھے ویسے ہی جیسے باقی امیین تھے، یعنی لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر یاد رکھیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی تک بات مکمل ہو گئی تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی کا ظاہری تک اگرچہ اس میں بھی تکراریاں ہیں، ایک جہت یتلو علیہم آیاتہ یعنی آپ نے کسی کو زبانی رٹا دی، آیتیں یاد کرا دی، حفظ ہو گئی، اب اسے زبانی یاد ہے، وہ لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، حرف شناس نہیں ہے، باسواد نہیں ہے، اسے رٹا دی گئی آیتیں، وہ دہرا رہا ہے، اسے کہا جائے گا یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ اور فرمایا آپ نے تو اگر پیغمبر بس امی تھے ویسے ہی جیسے اور امی تھے تو بس اللہ نے گویا اپنے قدرت کا اظہار کیا تھا، اپنے علم کا اظہار کیا تھا، اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ آیتیں ذہن پیغمبر میں تھی اور آیتیں سنا دی، کام ختم ہو گیا۔ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یہ نہ سمجھو کہ بس قلب پیغمبر میں یا ذہن پیغمبر میں آیتیں محفوظ ہیں اور وہ اپنے حافظے سے سنا رہے ہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو، وہ لکھنا جانتے ہیں، وہ پڑھنا جانتے ہیں، اس لیے دوبارہ تکرار کی گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ ایک جہت ہے، یہ ایک جہت ہے، ساری بحث یہی تمام نہیں ہو جاتی، یاد رکھیں، کیونکہ کتاب کا اطلاق بہرحال لکھی ہوئی حقیقت پہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی چیز سیاہ روشنائی سے لکھی جائے اور کوئی چیز قلم نور سے لکھی جائے، لکھا جانا شرط، کوئی چیز خاک کی لوح پر لکھی جائے، کوئی چیز لوح نور پر لکھی جائے، لکھا جانا شرط ہے، یعنی صدق معنی کتابت شرط ہے۔ اور فرمایا بہرحال یہ ایک فرق واضح فرق کہ یتلو علیہم آیاتہ رٹی ہوئی آیتوں کو دہراتے نہیں، صرف ایسا نہیں، یعلمہم الکتاب کتاب سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں۔ پیغمبر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ اور بات ہے کہ اشتباہ رفع کر دوں کہ یہ خود اہتمام خدا تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے اور مصلحت نہ ہو آپ اپنے ہاتھ سے نہ لکھیں، اپنی آنکھوں سے کسی کی تحریر نہ پڑھیں۔ کیوں نہ لکھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ خود قرآن مجید میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے، صلوات پڑھیں۔ دو باتیں ہیں، ایک بات زیادہ گہری ہے، ایک بات صرف آداب و رسوم کی حد تک ہے۔ جب عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو زحمتیں کم دی جاتی ہیں، جج بنایا اسی کو جاتا ہے،
مگر وہ کوئی بڑے سے بڑا فیصلہ بھی اپنے قلم سے نہیں لکھتا، بیٹھ جاتا ہے ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے، اسٹینوگرافر سے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا ہے دنیا میں ہر جگہ یہی پورا۔ جب عظمت بڑھتی چلی جائے گی، علم ہوگا، علم ضروری نہیں ہے کہ علم کا اظہار کتابت ہی سے ہو، جیسے جیسے درجہ علم بڑھتا چلا جائے گا، علم کا درجہ کم ہوگا تو اظہار کے لیے بے چین ہوگا، لکھ لکھ کے دکھائے گا یہ میں نے لکھا ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری تحریر ہے، یہ میری شاعری ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس ہنر ہے، میں آرٹسٹ ہوں، ثبوت میں فراہم کرے گا۔ لیکن جب علم درجہ کمال پر ہوگا تو یہ اضطراب ذات میں باقی نہیں رہے گا، اور زیادہ تر پھر یہی ہوگا، لکھ کے لائیے میں نظر ڈال لوں گا کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے، جہاں غلطی ہوگی اصلاح کر دی جائے گی، جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی اصلاح کر دی جائے گی، اور کبھی کبھی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ غلطی ہو تبھی اصلاح کی جائے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ غلطی ہو تبھی اصلاح کی جائے۔ پیغمبر کی زندگی میں ایک موقع آیا کہ جہاں غلطی نہیں تھی مگر کوئی خاص مصلحت تھی، ضرورت تھی، پیغمبر نے اسی شان کا مظاہرہ کیا، املا فرما رہے تھے، علی لکھ رہے تھے، علی ابن ابی طالب تحریر فرما رہے تھے، تحریر پر کافر ذہن نے اعتراض کیا، مشرک ذہن نے اعتراض کیا، محمد الرسول اللہ کے کلمے پہ اعتراض کیا، پیغمبر نے کہا علی مٹا دو اس کلمے کو، علی نے کہا میں اس کلمے کو نہیں مٹا سکتا، اور فرمایا آپ نے میں نہیں مٹا سکتا اس کلمے کو، میں نہیں مٹا سکتا اس کلمے کو۔ یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ یہی صورتحال ہر جگہ برقرار رکھیے گا۔ بعض حضرات آتے ہیں حدیث کی موٹی موٹی کتابیں لے کر، علی ابن ابی طالب جو اذان دیتے تھے کیا اس میں کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ؟ علی نہیں کہتے تھے، مگر ہم مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ رسول رسول اللہ ہیں، ان کی مصلحت ہے، انہوں نے کہا یہاں نہ لکھو رسول اللہ، ارے ان کے نہ لکھنے سے یہ تھوڑی ہے کہ ہم رسول نہیں رہ جائیں گے، رسول رسول ہیں، لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اور علی لکھ رہے ہیں اور علی نے کہا میں نہیں مٹا سکتا، اللہ میں مٹا دیتا ہوں، وہاں مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ آپ نے وہی شان جو علم کے کمال کی ہوتی ہے ظاہر ہو گئی، اور آپ نے مٹا کر لکھ دیا وہاں پر اپنا اسم گرامی تحریر فرما دیا۔ علی نے انکار فرما دیا کہ میں نہیں مٹا سکتا۔ بہرحال خود قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ایک تو آداب کی بات ہوتی ہے، آپ ابھی مرجع تقلید نائب امام آیت اللہ العظمی سیستانی مدظلہ العالی پروردگار عالم ان کا سایہ پربرکت ہمارے سروں پر برقرار رکھے، یا کسی بھی اور مرجع تقلید کے پاس چلے جائیے، مرجع تقلید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس میں کیا بحث کروں؟ عالم ہوتے ہیں، نائب امام ہوتے ہیں، اور فرمایا آپ نے آپ جائیے کہ یہ آقا یہ مسئلہ ہے، فتویٰ کیا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاس میں کاتب بیٹھا ہے، انہیں دے دیجئے۔ اس نے جواب لکھا، آقا کو دکھایا، آقا نے دیکھا، دستخط فرما دیا، مسلسل مستقل۔ یہ کیا ہے؟ آداب رسوم، یہ کچھ منصب کے تقاضے ہوتے ہیں، اور فرمایا آپ نے منصب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اس منصب پر تھے، سربراہی کی اس منزل پر تھے کہ جہاں ضروری نہیں تھا کہ ہر تحریر خود سے لکھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر کہ جس کی آنکھوں میں لوح محفوظ کا نور ہو، وہ کسی اور کی لکھی ہوئی تحریر اپنی آنکھوں سے کیوں پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا؟ اس لیے آتے تھے خطوط ادھر سے ادھر سے، بادشاہوں کے، مشرکوں کے، کافروں کے عریضے آتے تھے، درخواستیں آتی تھیں، سب کچھ آتا تھا، حضور نہیں پڑھتے تھے، پڑھ کے سنا دو، جواب دے دیتے تھے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بھی سربراہ مملکت سارے آئے ہوئے خطوط کو خود
نہیں پڑھتا. یہ تو آداب کی بات ہوئی، لیکن اس سے گہری جو حقیقت ہے قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ حقیقت یہ ہے کہ اے رسول اگر آپ لکھتے ہوتے، اگر آپ پڑھتے ہوتے تو ان مشرکین کو، ان کافرین کو، ان منافقین کو اپنے شبہے کو تقویت دینے کا موقع ملتا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے نہیں آئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اللہ سے علم لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا کی مکتب میں پڑھا ہے. اس لیے پیدائش سے لے کر اور ایک خاص مرحلے تک، آخر عمر تک پابندی رہی. رسول آپ لکھ نہیں سکتے، رسول آپ پڑھ نہیں سکتے، اپنی ہاتھوں سے نہ پڑھیے گا، اپنے ہاتھوں سے نہ لکھیے گا. اگر آپ نے لکھا تو یہ فوراً کہیں گے ہمارے فلاں راہب سے لکھنا سیکھا تھا. انجیل جا کے پڑھی تھی، توریت جا کے پڑھ لی تھی، زبور جا کے پڑھ لی تھی، صحف انبیاء پڑھ لیا تھا، اس لیے قرآن کو پیش کرنے کے لائق ہو گئے. کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں لکھا اور پھر قرآن پیش کیا تاکہ حقانیت قرآن پر اور صداقت پیغمبر پر کوئی شبہ وارد نہ ہونے پائے. اور فرمایا اس لیے پابندی تھی، لکھیے گا نہیں، پڑھیے گا نہیں. اور فرمایا آپ نے یہ نہیں کہ لکھنا الگ ہے، لکھنا نہ جاننا الگ ہے. اب اگر اسی پر آپ کو بحث ہے کہ بتائیے کہ حضور لکھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، تو پھر مجھے اس جملے کو کہنے دیجئے کہ جناب والا پروردگار عالم کی صفات پر حضور کا کردار گواہ ہے. اور حضور کے صفات کو جاننا ہو، ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ رسول نے زندگی بھر نہیں لکھا، نہیں پڑھا. اور ساری تاریخیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ علی لکھتے رہے، پڑھتے رہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کے علاوہ علی کے کسی اور استاد کا نام تو بتا دو. علی نے فلاں سے کتابت سیکھی تھی، علی نے فلاں سے قرآن سیکھی تھی، علی فلاں استاد کے پاس جاتے تھے، وہاں جا کے لکھنا سیکھا، وہاں جا کے پڑھنا سیکھا. علی نے کہیں جا کے لکھنا نہیں سیکھا، کہیں جا کے پڑھنا نہیں سیکھا، جو کچھ سیکھا آگے سے پیغمبر میں سیکھا. علی کا لکھنا پیغمبر کی صفت پر گواہ ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. سید المرسلین بلند صلوات. اور فرمایا اب پیغمبر کی ذات کو پہچانو، علی کے ذریعے سے پہچانو. پیغمبر پیدا ہوتے ہی عیسیٰ کی طرح نہیں بولے، تو کیا عیسیٰ سے کمتر ہو گئے؟ عیسیٰ کی طرح پیغمبر نہیں بولے، کمتر ہو گئے ہیں؟ کمتر تو نہیں ہوئے. عیسیٰ وہ ہیں جو خود بولے، مصطفیٰ وہ ہیں کہ ان کی آغوش پہ جو آ گیا بولنے لگا. مصطفیٰ وہ ہیں، مصطفیٰ نہیں بولے تو گویا بولنا نہیں آتا تھا عیسیٰ کی طرح. عیسیٰ کا درجہ مصطفیٰ سے بہت کم ہے. اور فرمایا نہ بولنا یہ دلیل نہیں ہے کہ بولنا نہیں آتا تھا. قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ علی ابن ابی طالب نے خانہ کعبہ سے نکلتے ہی، آغوش پیغمبر میں آتے ہی آنکھیں کھولی، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو گویا مجھے کہنے دیجئے کہ علی پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے. مصحف نورانی روح پیغمبر پورا قرآن تھا. علی روح پیغمبر کو دیکھتے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور سنایا بہرحال گفتگو میں اس وقت تمام کرنا چاہتا تھا لیکن بے اختیار آگے بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہ گفتگو علم سے چلی تھی، امیت کا مسئلہ حل ہونا ضروری تھا، جو ابھی بھی حل نہیں ہو پایا، ابھی بھی حل نہیں ہو پایا پوری طور پر. اور جو اصل بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ بالکل رہ گئی. اس آیت کی روشنی میں اپنی اخلاقی بحث سے متعلق جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ یتلو علیہم کے ایک اور معنی ہے جو انشاءاللہ کل گزارش کروں گا
علم، کل ایک جملہ عرض کیا تھا بنیادی کہ علم اور عمل دو چیزیں نہیں ہیں. علم اور عمل دو چیزیں نہیں ہیں. عمل کمال علم کا نام ہے. جب تک عمل کی شکل میں علم نہ ہو اس وقت تک اسے علم نہیں کہا جا سکتا. حقیقتاً، مجازاً نہیں، اخلاقاً نہیں، تکلفاً نہیں، تعارفاً نہیں، حقیقتاً علم نہیں ہوگا جب تک کہ پیکر عمل میں نہ ہو. آج دوسری بات گزارش کر رہا ہوں، علم اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کمال کی بات تو بعد میں ہوگی. جب تک کہ لوح نفس کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو. یہ ہے اخلاقی نقطہ اور یہ ہے درس کا وہ حصہ جو آج گزارش کرنا تھا کہ جب تک لوح قلب پاک نہ ہو، جب تک صفحہ ذہن صاف نہ ہو، جب تک خاطر عزیز غبار خاطر سے پاک نہ ہو، جب تک دامن نفس دھلا ہوا نہ ہو، اس وقت تک کوئی حرف علم جلوگر نہیں ہو سکتا، کوئی تحریر اکھڑ نہیں سکتی، علم پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس پاک نہ ہو. اسی لیے اس آیت میں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یزکیہم پہلے ہے ویعلمہم بعد میں ہے. اور میں آپ یزکیہم پہلے ہے، یعلمہم بعد میں ہے. جب تک نفس صاف نہیں ہوگا، قدورتوں سے پاک نہیں ہوگا. آپ جملے کو بہت محدود سطح پر لے رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے، اس لیے کہ میں وضاحت نہیں کر سکا. اس جملے میں بہت سی حقیقتیں ہیں عملی. آپ یہ سمجھ لیں، میں کہوں گا کہ علم دین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ معرفت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو. علم ہے، ماہیت علم، حقیقت علم. کوئی علم اس وقت تک ذہن انسانی میں جاگزی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذہن صاف نہ ہو. آلائشوں سے، شہوتوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے آپ ذہن کو آلودہ کر لیں، آپ سائنس بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ میتھمیٹکس بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی علم نہیں حاصل کر سکتے، کوئی فن نہیں حاصل کر سکتے. نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، نفس کا صاف ہونا ضروری ہے. علم ہاں کم سے کم اس وقت جس وقت طلب علم میں مشغول ہوں، کم از کم اس وقت. اگر توجہ کہیں بھی بٹی ہوئی ہے، اگر فکر بٹی ہوئی ہے، اس وقت تک آپ کو کوئی نقطہ علم کا سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ سائنس پڑھیے جا کے، مت پڑھیے مطلب سوچ رہے ہوں آپ کچھ اور، سائنس سمجھ میں آئے گی نہیں سمجھ میں آ سکتی. اسی کا نام تو تزکیہ ہے. پہلے شروع سے فاؤنڈیشن اسٹون سے اوپر اٹھیے. کوئی بھی علم اگر وہ علم ہے تو ذہن کی یکسوئی چاہتا ہے، قدورت ذہن، پراکندگی فکر کا بٹا ہوا ہونا. جب تک فکر منقسم رہے گی کوئی علمی نقطہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. نہ فزکس سمجھ میں آئے گی آئنسٹائن کی، نہ نیوٹن کی، کسی کی کوئی تھیوری سمجھ میں نہیں آئے گی. یہی نہیں کہ صرف مصطفیٰ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، مرتضیٰ کا کلام نہیں سمجھ میں آئے گا. اور یہ بدرجہ اولا ہے. بس گفتگو کو ادھوری یہاں پہ ختم کر رہا ہوں کہ جب بدرجہ اولا، جب نیوٹن اور آئنسٹائن کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، افلاطون اور ارسطو کی بات سمجھ میں نہیں آتی، سقراط کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، جب ملا صدرہ ملا ہادی سبزواری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو بتائیے آلائشوں کے ساتھ مصطفیٰ کی باتیں کیسے سمجھ میں آ جائیں گی، مرتضیٰ کی باتیں کیسے سمجھ میں آ جائیں گی، قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا، نہج البلاغہ کیسے سمجھ میں آ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. تزکیہ نفس ضروری ہے. جب تک کہ لوح قلب پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، فکر میں یکسوئی نہ ہو، اس وقت تک حکمت کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی. اس وقت تک حکمت کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی. بس یہ یاد رکھیے. اور جہاں حکمت کی دولت ہوتی ہے مستقل طور پر، عصمت کس چیز کا نام ہے؟ بہت بڑی بحث ہے، سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں تاکہ گفتگو مربوط رہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ فضائل سے مسائل کا ربط ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. حالانکہ خود اس جملے کی تشریح کے لیے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک وہ ہوتا ہے، میں نے کیا کہا تھا، علم حاصل کرتے وقت علم ایک یہ ہے کہ تزکیہ نفس سے ایک شخص شریف ہے، نجیب ہے، پاک ہے، آلودگیوں سے بالکل دور ہے. ایک شخص نہیں، گناہگار ہے، شریر ہے، شیطان ہے.
بچہ ہزار برائیوں میں مبتلا ہے، لیکن جس وقت پڑھنے بیٹھتا ہے اس وقت یکسوئی سے بس پڑھتا ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ بچہ علم حاصل کر لے گا، کیونکہ جس وقت علم حاصل کر رہا ہے اس وقت ذہن آلودہ نہیں ہے. واضح ہے یہ بات؟ اچھا، اب صورتحال کیا ہے کہ گناہ بھی کبھی سرزد ہوتا ہے. جس وقت انسان کے اندر علم موجود ہو اس وقت کبھی گناہ نہیں ہو سکتا انسان سے، جب تک کہ غفلت کا پردہ نہ پڑ جائے، نسیان کا پردہ نہ پڑ جائے، سہو کا پردہ نہ پڑ جائے، جب تک مسئلہ بھول نہ جائے، انسان غافل نہ ہو جائے، اس وقت تک گناہ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا اس حقیقت کو. شقی ترین ہوگا وہ شخص کہ جو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہ کرے، اور اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن یہ حقیقت ہے عام طور پر کہ ہم سب بہت سے مسائل جانتے ہیں، لیکن ماحول ایسا ہو گیا کہ بالکل مسئلہ بھول گئے، غلطی ہو گئی، بعد میں یاد آیا غلطی ہو گئی. جو غلطی ہوئی مسئلہ بھول گئے. اور میں تو غلطی کس سے ہوتی ہے کہ جس سے تھوڑی دیر کے لیے دولت علم و حکمت سلب ہو جائے. اگر حکمت رہے گی موجود تو کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، حکمت نہیں ہوگی تو غلطی ہوگی. جنہیں ہم صاحبان عصمت کہتے ہیں ان کا درجہ علم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ذہن سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. ہر وقت کوئی بھی ماحول ہو، مسائل ذہن کے سامنے ہوتے ہیں، حقائق ذہن کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. کسی بھی عالم میں ہمارے یہاں مصیبتیں جب پڑتی ہیں، مشکلات زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پڑی، ہم مسئلہ بھول جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں گھبراہٹ میں، اضطراب میں یہ غلطی ہو گئی، یہ چیز نہیں کھانی چاہیے تھی کھا لی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کر دیا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہہ دیا. اور فرمایا آپ نے، یا یہ جملہ کہنا چاہیے تھا مگر بھول گیا نہیں کہہ سکا. روب طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، بھول گیا. یعنی روب طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، یہ کیا مانی؟ یعنی جملہ کہنے کی ضرورت کا علم ذہن سے محو ہو گیا. تجزیہ نفسیاتی بہت دقیق ہے. اور ذہن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک علمی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت یہ کہنے کی ضرورت ہے، یہ ہے علم. اور جب اس علم کو عمل میں لائے تو کہا جملہ. کہا کیوں؟ کیونکہ علم تھا کہ اس وقت یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہے. اور روب طاری ہوا، خوف طاری ہوا، یہ علم ذہن سے محو ہو گیا کہ ضرورت ہے، بس نہیں کہہ سکے. غور فرماتے ہیں تو جملہ کب کہنا ہے کب نہیں کہنا ہے. اگر ذہن سے محو ہو جائے حکمت کی کیفیت، وہ ملکہ اخلاقی جسے حکمت کہتے ہیں، محو ہو جائے تو غلطی سرزد ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیے تو کہ قافلہ اسیروں کا قافلہ ہے. عظمت اہل بیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ مصیبتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ عظمتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. اہل بیت کا قافلہ اسیر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اہل بیت. لیکن مجال ہے جس وقت جو پیغام دینا ہے وہ پیغام نہ دے. مجال ہے کہ کسی وقت کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے جس پہ تاریخ میں کبھی یہ تبصرہ کیا جا سکے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہہ دیا. ممکن ہے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور عمل ہو گیا. ممکن ہے کوئی ایسا اقدام چھوٹ جائے کہ جو اقدام ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو سکا. آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ واقعہ کربلا میں کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں اور عظمتیں پوشیدہ ہیں. اس نقطۂ نظر سے دیکھیے، بچے ہیں، 2 سال کا بچہ بھی ہے، 4 سال کا بچہ بھی ہے، 4 سال کی بچی بھی ہے، 8 سال کا بچہ بھی ہے، 5 سال کا بچہ بھی ہے. قافلہ حسینی میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں اور لوگ صدقے کے خور میں دینا چاہتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی بچہ کھائے. کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے. اور مجال ہے کہ جو آداب اہل بیت ہیں ان میں کوئی کمی آ جائے. مجال ہے کہ آداب اہل بیت میں کوئی کمی آ جائے. اس خاندان کا جو مزاج ہے اس میں کوئی کمی آ جائے. 1000 بار کا جو سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن پھر تذکرتاً عرض کر رہا ہوں معال مجلس کے لیے
کوفہ ہے جہاں بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہیں. ایک گھر میں ایک معظمہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہے, اس کی کلیزیں آتی ہیں, اے معظمہ, اے خزادی, اے مالکہ, ایک اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے, میں نے آپ سے سنا ہے کہ اسیروں کو صدقہ دینا چاہیے, اسیروں کو پانی پلانا چاہیے. اس میں خواتین بھی ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے, بچے ہیں جو بلک رہے ہیں, پانی پانی پانی, پیاس پیاس پیاس, العطش 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 کی صدائیں بلند ہیں. معظمہ اٹھی اور اس کے بعد کہا کہ میری معلمہ, میں نے جس سے قرآن پڑھا ہے, میں نے جس سے اخلاق سیکھا ہے, میں نے جس سے ادب سیکھا ہے, میں نے جس سے اسلام سیکھا ہے, جس نے مجھے دولت ایمان عطا کی ہے, اس شہزادی نے, اس خزادی نے, اس امام زادی نے کہا تھا کبھی اسیروں کا تماشا نہ کیا کرو, اس لیے میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. یہ لو, خرمے لے لو, پانی لے لو, جا کر بچوں کو پلا دو. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیفیت طاری ہوئی اس معظمہ پر, جیسے کوئی باطنی کشش تھی کہ معظمہ آئی, پشت بام پر آئی, اور آنے کے بعد قافلے کو دیکھا, قدم ٹھہرے نہیں, گھر میں آئی, سر پہ ردا ڈالی, باہر آئی, قافلے والوں کے قریب ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی ہے, پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے کون ہے یہ اسیر, چہروں سے تو نور سامنے ہے جناب والا. اور پھر اپنے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ لیا, خورمے لیے, اور آنے کے بعد جو 4 سال کی بچی بلک رہی تھی پیاس سے اور بھوک سے, اس کے سامنے دے کر کہا کہ بیٹی تو اسیر ہے, یہ پانی پی لے, یہ خورمہ کھا لے. ایک مرتبہ بیٹی نے پوچھا بتائیے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. لانے والی معظمہ نے کہا کہ یہ صدقہ ہے. ایک مرتبہ بچی نے انکار کر دیا. ادھر سے زینب کی آواز آئی, بیٹا صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے. بس یہ جملہ سنتے ہی اس معظمہ کے وجود میں لرزہ سا پڑ گیا, واپس گئی, ہدیہ لے کر آئی. بیٹی یہ ہدیہ ہے, یہ ہدیہ ہے, اسے قبول کر لے. ایک مرتبہ چاہتی تھی بچی کہ خرمے کو اٹھائے, پانی کو پیے, لیکن جناب زینب نے بزرگی کا اظہار فرمایا, بزرگواری کا اظہار فرمایا, اور آداب اہل بیت کا اظہار فرمایا. بیٹی پہلے پوچھ لو اس کی کوئی خواہش تو نہیں ہے, کوئی آرزو تو نہیں ہے. اور جیسے ہی یہ کہا, اس معظمہ نے بھی کہا بیٹی ہاں دعائیں ہیں, اور میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے, اپنی معلمہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی اسیر دعا کرے تو پروردگار اس کی دعا رد نہیں کرتا. تو میرے لیے دعا کر, جیسے تم اسیر ہوئے ہو کبھی ہمارا کنبہ اسیر نہ ہو. اللہ اکبر. جیسے تم یتیم ہوئے ہو ہمارے بچے یتیم نہ ہو, کسی مومن کا بچہ یتیم نہ ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی یتیم سے, کسی اسیر سے یہ جملہ کہیے گا, اس پہ کیا گزر جائے گی, قیامت گزر جائے گی. اس کے بعد بچی کے ہاتھوں میں لرزہ ہے, بچی کے ہاتھوں میں لرزہ ہے, بچی سن رہی ہے, اور کہا اور بھی کوئی دعا ہے؟ کہاں دعا ہے, مدینے میں میرا آقا حسین سلامت رہے, میری معلمہ زینب سلامت رہے. جب یہ فقرے سنے, اب اس کے بعد جناب زینب اولیاء مقام نے کہا اے ام حبیبہ, اب تمہاری دعا کی ضرورت باقی نہیں رہی. وہ لوگ کے نیزہ پر سر حسین ہے, اور یہ تمہارے سامنے زینب. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمیں فضائل و مراتب اہل بیت کا ادراک عطا فرما. ہماری قوم کو تہذیب آل محمد اور اخلاق آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. ہمارے امام زماں کو اتنے عبور عطا فرما تو ان کے حملے کا دشمنان دین, دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت سے جنگ و جہاد کر سکیں. ماتم حسن. لوٹا